کھانا کھانے کے بعد جو قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے اس کا پیٹ کم ہو جاتا ہے، وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کاروبار والی جگہ پر جو پڑھتا ہے کاروبار بڑھتا ہے، نماز کے بعد جو پڑھتا ہے اس کا بند رزق کھل جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی جس صورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، یہ سورہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے، بہت ہی چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فضائل، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص کھانا کھانے کے بعد جو قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے، صرف 3 بار اللہ اس کا رزق کھول دے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا اور اس کے رزق کو اس کے لیے باعث شفا بھی بنا دے گا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کو پڑھنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ جو لوگ موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس سورت کو کھانا کھانے کے بعد لازمی پڑھا کریں۔ اس طرح اس سورت کو پڑھنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو انسان اس سورت کو پڑھتا ہے وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس انسان کی عمر کم نظر آتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، لیکن اس سورت کو 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ قرآن یہ سورت جو پڑھتا ہے، اللہ اس کھانے کو اس کے لیے باعث رحمت، باعث شفا بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر اس کھانے میں زہر بھی ملا ہو تو وہ زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ تو کتنی زبردست ہے یہ سورت! اگر زہر بھی ملا ہو تو وہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سورت کو کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے قریب کوئی بھی بیماری نہیں آ سکتی جو قرآن پاک کی یہ سورت کھانا کھانے کے بعد 3 بار پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسلیں بھی رزق کی تنگی دور کر دے گا۔ اللہ اس کے دسترخوان پر بہترین سے بہترین کھانے لاتا ہے، یعنی اس کو بہترین سے بہترین رزق دیتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ جو لوگ تندرست ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، گھر میں رزق میں برکت نہیں، گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن آپ کے گھر سے انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے۔ جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو بھی رزق کی کبھی تنگی نہیں ہونے دیتا اور نہ ہی کسی کا محتاج ہونے دیتا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ تو ناظرین، آپ نے قرآن پاک کی جس سورت کی تلاوت کرنی ہے، یہ ایسی سورت ہے جو کھانا کھانے کے بعد جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے اس کا پیٹ کم ہو جاتا ہے، جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کاروبار والی جگہ پر پڑھتا ہے تو کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کی یہ سورت سورہ قریش ہے، چھوٹی سی سورت ہے، انسان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ، چھوٹی بڑی ہر بیماری، پریشانی، رزق کی تنگی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سورہ قریش، سورہ نمبر 106، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ ترجمہ: قریش کو مانوس کرنے کے سبب، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی زیارت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا۔ سورہ قریش مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کا تعلق سورۃ فیل سے جڑا ہے۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو دشمن سے نجات دی اور سورہ قریش میں انہیں اس نعمت پر شکر گزار ہونے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اللہ تعالیٰ قریش کے ساتھ اپنے خاص سلوک کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایلاف مانو سیت کو کہتے ہیں۔ قریش کے 2 بڑے تجارتی سفر تھے، ایک سردیوں میں یمن کی طرف اور دوسرا گرمیوں میں شام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تجارتی نظام کو مضبوط بنایا، حالانکہ وہ کسی بڑی حکومت یا فوج کے بغیر تھے۔ آیت 3، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ قریش کو اپنے رب کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، چونکہ قریش کو کعبے کی تولیت کا اعزاز حاصل تھا اور اللہ نے ان کی معیشت کو مضبوط کیا، اسی لیے انہیں چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ بتوں کی۔ آیت نمبر 4، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ اللہ کی 2 بڑی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، بھوک میں کھانا دینا اور خوف میں امن دینا۔ قریش کے ارد گرد قبیلے خانہ جنگی اور قحط کا شکار رہتے تھے، لیکن اللہ نے مکہ کو پرامن اور خوشحال بنایا۔ سورہ قریش کی فضیلت، فوائد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ معاشی برکت کے لیے ہے۔ اس سورہ میں تجارت، رزق اور امن کا ذکر ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی سے دوچار ہو وہ سورہ قریش کو باقاعدگی سے پڑھے، انشاءاللہ رزق میں کشادگی ہوگی۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے وہ امن اور حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آمنہم من خوف، جو شخص کسی خوف یا خطرے میں مبتلا ہو وہ سورہ قریش کی تلاوت کو معمول بنا لے،
چونکہ اس سورہ میں قریش کے تجارتی سفر کا ذکر ہے، اسی لیے سفر میں سورہ قریش کی تلاوت حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ صورت کھانے کی کمی یا قحط میں نافع ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اطعمہم من جوع فرمایا۔ اگر کوئی گھرانہ بھوک یا قلت رزق میں مبتلا ہو تو سورہ قریش کو کثرت سے پڑھنا بہت مفید ہے۔ یہ سورت دل کو اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، جو انسان کے اندر شکر، قناعت اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اگرچہ سورہ قریش کے متعلق کوئی خاص حدیث صحیح سند کے ساتھ منقول نہیں جو اس کی مخصوص فضیلت اور پر دلالت کرے، لیکن قرآن کی ہر سورت برکت والی اور فائدہ مند ہے۔ علماء نے اس سورہ کے مضمون اور معنی کے روشنی میں اس کی افادیت کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص سورہ قریش کو روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت فرماتا ہے اور خوف سے نجات دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور بتاتے ہیں کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کب اور کہاں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد اس سورت مبارکہ کو یعنی سورہ قریش کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ زہر نہیں بنتا، اس کا پیٹ کم ہو جاتا ہے، وہ کھانا اس کے لیے باعث شفا بنتا ہے، اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ کھانا اس کے لیے زہر نہیں بنتا، اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو کوئی شخص اپنے کاروبار والی جگہ پر اس سورہ مبارکہ کی روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ جو شخص کسی بھی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، چاہے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، چاہے آپ صبح ناشتے کے لیے بیٹھیں یا دوپہر میں یا رات میں، جب بھی کھانا کھائیں تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ قریش کی صرف اور صرف 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ ایک بات سماعت فرما لیجئے۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس کے علاوہ روزانہ فجر کے بعد اگر کوئی شخص سورہ قریش کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 یا 7 مرتبہ پڑھے تو اس کے رزق میں برکت، سفر میں حفاظت اور دل کو سکون ملتا ہے۔ تو سفر کے آغاز پر سفر سے پہلے سورہ قریش کو پڑھ کر اللہ سے حفاظت کی دعا کی جائے، جیسا کہ قریش کے تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت شامل تھی۔ بھوک اور تنگ دستی کے وقت اگر گھر میں قلت رزق ہو یا کھانے پینے کی کمی ہو تو سورہ قریش کو دن میں 11 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ بہتر ہے کہ ہر بار کے بعد یا رزاق کو بھی پڑھا جائے۔ کاروبار شروع کرتے وقت کاروبار یا تجارت کے ابتدا سورہ قریش کی تلاوت سے کریں، یہ برکت کا باعث بنے گا۔ کسی بھی وقت دعا کے ساتھ سورہ قریش کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اے اللہ جس طرح تو نے قریش کو بھوک سے نجات دی مجھے بھی رزق عطا فرما، اور جس طرح تو نے انہیں خوف سے نجات دی مجھے بھی امن عطا فرما۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ روزانہ فجر کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ ہو، تو الحمدللہ کبھی فاقہ نہیں ہوا۔ سورہ قریش ایک مختصر مگر بہت ہی جامع سورہ ہے جو انسان کو شکر، توکل اور خاص عبادت کی دعوت دیتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ جو شخص اس سورت کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت، دل میں امن اور سکون اور زندگی میں امن عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ بھی سورہ مبارکہ کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کا پیٹ کم ہو جاتا ہے، اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں، اس کے مال و جان میں، عزت میں، آبرو میں اضافہ ہوتا ہے، وہ جلد بوڑھا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں رحمتیں، برکتیں نازل فرماتا ہے۔
اور اس کے اولاد کے لیے بھی ترقی کی راہیں کھول دیتا ہے، اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اور بھی بے شمار نعمتیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو عطا کی گئی ہیں۔ تو ناظرین محترم، آپ بھی اس سورت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔